بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ تو سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اس ضمن میں انسانوں کی 3 اقسام جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلہ میں بنیادی طور پر یہودیوں کی بڑی تعداد کو مخاطب کیا گیا ہے جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری کی، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارہ کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید پرست تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارہ کے شروع میں اس کے مفصل احکامات بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل شامل ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ تو یہ اس کا تعارف تھا۔ تو اس کا پہلا رکوع جو ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں پہلی شروع والی آیات۔ تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لفظی ترجمہ بھی آپ کو بتائیں اور محاورہ ترجمہ بھی بتائیں، اور اسی طرح سے تھوڑا سا گرامر کا بھی تعارف کروائیں۔ اور اگر آپ کومنٹس میں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کی گردانے جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ کون سا ماضی ہے، کون سا مضارع ہے اور اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طریقے سے سمجھایا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، تو الکتاب آگے ہے تو ہم یہ ترجمہ کریں گے یہ وہ کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے کے خوف کی وجہ سے برائی سے بچتا ہے اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو بعض عرب کے لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انہوں نے فلاں اجمی شخص سے سیکھا ہے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے،
اور کبھی کہتے کہ یہ کبھی کسی سے سیکھ کر آگے بات بیان کر رہا ہے۔ تو شروع میں ہی کتاب کا تعارف کروا دیا گیا ہے۔ الکتاب سے مراد یہ قرآن حکیم کہا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو پرہیز کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا گیا ہے کہ متقی یا اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون جو کہ ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون اور مما اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ رزق جو ہے وہ رزق ہوتا ہے، وہ خوراک، اور نہ جو ہے ہم کے لیے آیا، ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم نے انہیں دیا ہے۔ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے صیغہ جو استعمال کیا ہے، جمع جو ہے مضارع کا صیغہ ہے ینفقون، یعنی وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ کہ پھر اس میں بتایا الذین یؤمنون، الذین وہ لوگ جو یؤمنون بالغیبی جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، یعنی کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر بغیر دیکھے ایمان رکھنے والے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اسے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مضارع ہوتا ہے اس کے معنی جو ہے حال اور مستقبل دونوں طریقے سے کیے جا سکتے ہیں۔ کرتا ہے، یہ کرتے ہیں، یا کریں گے، دو طرح سے ان کا مطلب جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ سے وہ کرتے ہیں، اگر تے آ جاتا تو تم کرتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے تو وضاحت کے ساتھ آپ کو گردان بھی سمجھا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ والذین اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں بما اس چیز پر انزلا جو کہ نازل کیا گیا الیک تیری طرف، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا من قبلی کا اور آپ سے پہلے، وبالآخرات ہم یوقنون اور آخرت پر یہ یقین رکھنے والے ہیں۔ تو آگے متقی لوگوں کی دوسری خصوصیات بھی بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ غیب پہ ایمان رکھنے والے، دوسرا نماز قائم کرنے والا، تیسرا اللہ نے جو انہیں رزق دیا اس میں خرچ کرنے والے، چوتھی چیز جو ہے کہا گیا کہ وہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک اور یہ وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم کیا تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم ام یا لم نہ تنذرہم تو ان کو ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں اب کافروں کا بتایا گیا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں کہ پہلے متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انکار کرنے والے لوگ، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کافر جو ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھ کے، ان کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر
یہ بتا دیا کہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر ایک پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور اس لیے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پردہ سے مراد کانوں، آنکھوں پر، دلوں پر مہر لگا دینا، اور کانوں پر یعنی کہ نہ دل کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے، نہ کانوں سے انہیں کچھ سنائی دے رہا ہے، اور دوسرا کہا کہ آنکھوں پر پردہ ہے، جب پردہ آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ مطلب جو اندر جانے کے راستے ہیں جس سے دل پہ اثر ہونا ہے، ان پہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان پر مہر لگ چکی ہے، اور آنکھوں پر بھی ان کے پردہ پڑ چکا ہے جو انہیں حقیقت اور اصلیت نظر نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔